السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ اسی کہانی کا پارٹ 2 ہے جو کہ میں نے آپ کو پچھلے ہفتے سنائی تھی۔ پچھلی بار آپ نے دیکھا کہ کیسے سپیرے کو وہاں سانپ کی جگہ بونا کھڑا ہوا نظر آیا اور وہ اسے دیکھ کے ڈر گیا۔ اسے ڈرا ہوا دیکھ کے بونے نے کہا کہ پیارے سپیرے ڈرو مت، وہ سانپ میں ہی تھا جسے تم زخمی حالت میں جنگل سے اٹھا کر لائے تھے۔ ایک جادوگر نے مجھ میں ایک کیل ٹھوک کر مجھے سانپ بنا دیا تھا اور پھر ایک دن ایک عقاب نے مجھے اپنی چونچ سے زخمی کر دیا اور پھر میں تمہیں جنگل میں زخمی حالت میں ملا۔ تم نے جب گھر آ کر مجھے مرہم پٹی کی تو تم نے ساتھ میں وہ کیل بھی نکال دی جس سے میں سانپ سے پھر سے بونا بن گیا۔ میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ پھر بونے نے اپنے ہاتھ سے ایک انگوٹھی اتار کے سپیرے کو دی اور کہا یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھو، جب تک یہ انگوٹھی آپ کے پاس رہے گی میں آپ کا غلام رہوں گا۔ سپیرے نے وہ انگوٹھی لے لی اور پھر بونا وہاں سے غائب ہو گیا۔ سپیرے نے توبا کو ساری بات بتا کے وہ انگوٹھی اسے دے دی۔ توبا نے وہ انگوٹھی رگڑی تو بونا وہاں فوراً آ گیا۔ اس نے بونے سے کھانا منگوایا اور پھر فوراً ہی اس کے سامنے بہت سارا کھانا آ گیا۔ ان دونوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور پھر اس طرح توبا نے انگوٹھی سے لوگوں کی مدد کرنی شروع کر دی۔ اسی طرح دن گزر رہے تھے کہ ایک دن توبا جب لوگوں کے مسائل حل کر رہی تھی تو وہاں اچانک وہ دیو آ گیا۔ سب لوگ ڈر کے اپنے اپنے گھروں میں گھس گئے۔ توبا بھی بھاگنے لگی کہ اچانک دیو نے اسے پکڑ لیا۔ توبا نے بہت شور مچایا، بہت چیخی چلائی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ دیو اسے اپنے ساتھ پہاڑوں میں لے کے چلا گیا اور پھر توبا کو ایک جگہ پھینک کے کھانے کی تیاری کرنے چلا گیا۔ توبا کو وہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا تو اس نے جلدی سے وہ انگوٹھی رگڑی اور بونا اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے بونے سے کہا کہ میری مدد کرو۔ بونا اسے ایک غلیل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جیسے ہی دیو آئے تو اس غلیل سے اس کی بائیں آنکھ کی طرف نشانہ لینا۔ اس میں خود ہی سے ایک پتھر آئے گا اور وہ اس کی بائیں آنکھ کی طرف لگ جائے گا۔ اس کی بائیں آنکھ میں اس کی ساری طاقت ہے اور دیو وہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد تم مجھے دوبارہ بلا لینا تاکہ میں تمہیں گھر لے جا سکوں۔ اس کے ساتھ ہی بونا وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ پھر دیو جیسے ہی وہاں آتا ہے تو توبا بالکل ویسا ہی کرتی ہے جیسا بونے نے کہا تھا اور دیو وہاں پہ مر کے گر جاتا ہے۔ سب کچھ دھوئیں میں تبدیل ہو جاتا ہے اور دھواں ہٹنے کے بعد وہاں صرف ایک خالی میدان اور ایک کمرہ رہ جاتا ہے۔ توبا جیسے ہی اس کمرے کو کھولتی ہے تو وہاں اس کو بہت سارے ہیرے جواہرات نظر آتے ہیں۔ وہ فوراً انگوٹھی سے بونے کو بلا لیتی ہے اور پھر اس سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو وہ بونا اس کو ایک تھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس تھیلے میں جتنے بھی ہیرے جواہرات بھر سکتی ہو بھر لو۔ توبا جتنے بھی ہیرے جواہرات بھر سکتی ہوتی ہے اسی وقت بھر لیتی ہے۔ اس کے بعد بونا اسے ایک اڑنے والا قالین دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس پہ بیٹھ کے گھر چلی جاؤ۔ قالین پہ بیٹھ کے وہ قالین کو اڑنے کا حکم دیتی ہے تو قالین اڑ جاتا ہے۔ پھر جب اسے اپنا گھر نظر آتا ہے تو یہ قالین کو نیچے اترنے کا حکم دیتی ہے تو قالین نیچے اتر جاتا ہے۔ گھر پہنچتی ہے تو سپیرا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر توبا اس انگوٹھی کو رگڑ کے بونے کو بلا لیتی ہے۔ بونا حاضر ہوتا ہے تو وہ بونے کو اس کی انگوٹھی واپس دے کر آزاد کر دیتی ہے۔ پھر وہ سارے ہیرے جواہرات غریبوں میں تقسیم کر دیتی ہے اور اپنے لیے بھی ایک بہت بڑا سا محل بنواتی ہے۔ اس طرح سب کو اس دیو سے چھٹکارا مل جاتا ہے اور سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔